اپنے والدین نو محبت کی نظر نال اودے چہرے ول ویکھے گا حق اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں ہے نہ غصے کی ضرورت ہے نہ فضل کی کوئی شرط ہے نہ کوئی نیا لباس پہننے کی شرط ہے آپ نے کہ لا فرمایا میرے امام الانبیاء کا یہ اعلان ہے میرے امام الانبیاء کا یہ ارشاد ہے فرمایا ارشاد ہے میرے امام الانبیاء کے غلاموں میرے آقا کریم نے فرمایا جس شخص نے محبت کی نظر کے بعد اپنے والدین میں چہرے ایک دفعہ تک لیا اور مقبول حج کا ثواب سبحان اللہ حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا وہ حضرت محترم آگے چلیے ایک صحابہ رسول کھڑا ہو گیا عرض کیا آقا و مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ اور نہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے والدین کی زیارت کرے یہ کہتے کہتے سبحان اللہ تو میری آقا کریم نے فرمایا ان 100 حج مقبول سبحان اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے تو حضرت محترم اگلی بات بس آئیے توجہ جب بندہ والدین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو کسی کا والدین کہیں رہتا ہے وہ کہیں رہتا ہے کہیں رہتا ہے جب بھی رہتا ہے اپنے گھر سے چلتا ہے وضو بھی نہیں کیا کہ کہا آج میں والدین کی زیارت کروں کچھ خدمت بھی کروا گھر سے چل پڑا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنے گھر سے چل پڑا اپنے والدہ کے گھر تک پہنچ گیا ہاتھ کے بدلے اور ہونے کی سبحان اللہ درجے بلند سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے گھر سے لے کر والدہ کے گھر تک جتنے قدم بھی وہ بندہ چل کر جائے گا ہر قدم کے بدلے اللہ کریم سے 100 نیکی عطا فرمائے کرتے 100 درجے کے بلند کیے جائیں گے تو حضرت محترم جب بیٹھا نا اپنے والدین کی بارگاہ میں توجہ والدین کی بارگاہ میں بیٹھا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے اللہ کو ایک نور عطا فرمایا اور جب ملاقات سے فارغ ہو گیا وہ جا رہا ہے خدمت کی اجازت چاہیے کہ ابا جی امی جی مجھے اجازت بیٹا جاؤ پھر وہ دعائیں کرتی ہے اللہ تجھے خوش رکھے اللہ تجھے آباد رکھے اللہ تجھے اپنی رحمت عطا فرمائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ اللہ سے خوش کرتا ہے توجہ چاہتا ہوں حضرت محترم میں ایک دفعہ کی حدیث مبارکہ بیان کی اس کے بعد ذرا ختم شروع ہو جائے گا ایک شخص نے حضور کی زندگی میں قسم اٹھائی کہ میں جنت کی درہیت دوں اور رحمت کا بوسہ دوں جنت کی بولیے مجھے پتہ لگا کہ آپ سنتے ہیں جنت کی ترغیب دوں اور حور عین کا بوسہ لوں حور عین یہ والی جگہ قسم اٹھا بیٹھا اب سوچنا شروع کر دیا میں اپنی قسم کیسے پوری کروں اب حضور کی بارگاہ میں آ گیا وہ قسم اٹھانے والا حضور کی بارگاہ میں آ گیا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک قسم اٹھا لی ہے
میں اپنی قسموں کیسے پوری کروں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ کون سی ایسی قسم کھاری ہے جو تم پوری نہیں کر سکتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں جنت کی ترغیب کو بوسہ دوں، جنت کی ترغیب کو چوموں اور روئے عین کا بوسہ دوں۔ تو میری آقا کریم نے فرمایا اس میں کون سی پریشان بات ہے؟ تم آقا کی بارگاہ میں آپ پہنچے ہو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ غلام نے کی یافلہ کیسے میں قسم پوری کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، میرے امام الانبیاء نے فرمایا، حسنین کریم نے نانا جان نے اس غلام کو فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کے قدم چومنے کے بعد کی پریشانی جو ہو تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے 65 سال کی عمر ہوگی، گھروں میں بھی جاتے ہیں، یہ 8 ماہ تک ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، والدین ذلیل ہو رہے ہیں اولاد کے ہاتھوں سے، ہائے ہائے۔ تو بہرحال تو حضرت محترم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو غلام نے عرض کی یا رسول اللہ والدین تو میرے فوت ہو چکے ہیں، ہائے ہائے، والدین تو اس جہاں میں نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو آقا کریم نے غلام کو کہا ان کی قبروں پہ چلے جا کر ان کی قبروں کو چوم لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے، تمہاری قسم تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو غلام نے عرض کی آقا و مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ان کی قبروں کا علم ہی نہیں، وہ کہاں ہے ان کی قبریں؟ ابھی وہ غلام حضور کی بارگاہ میں ہے۔ تو میری آقا کریم نے فرمایا میرے غلام اگر قبروں کا علم نہیں ہے تو میرے کہنے پر ایک کام کر لے، یا حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 لکیریں کھینچ لا۔ توجہ، میرا ذرا پھر جوش بچ جانا تو سب پریشان ہو جانا، میں بڑے آرام سے بولن ڈیا، بڑا سکون نہ بولن ڈیا اپنے بولے، صرف سمجھاؤں کی خاطر۔ توجہ، جو لوگ کہتے ہیں قبروں کو چومنا بدعت ہے، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ کے لاش سے جا کر پوچھو، ہم سے بھی سوال نہ کرو کہ قبروں کو چومنا یہ بدعت ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، آمنہ کا لال حضور کا امام الانبیاء کا جو فرمانے والی شان ہے، وہ غلام حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے، عرض کی یا سلام میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، مجھے ان کی قبروں کا بھی علم نہیں ہے۔ میری آقا کریم نے فرمایا میرے غلام تم نئی بارگاہ میں آتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ یہ مسئلہ میں آپ کا یہ بھی حل کر دوں گا۔ پر غلام نے عرض کی آقا مولا یا سلام تو جلدی کیجیے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر لوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، میرے امام الانبیاء نے فرمایا، حسنین کریم کے نانا جان نے فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، میری مدود میں موجودگی میں 2 لکیریں کھینچنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ 2 لکیریں، وہ اپنے ہاتھ سے 2 لکیریں کھینچ رہا ہے۔ یادو حکم فرمایا تصور کر لے، وکیل صاحب تصور کر لے یہ ابا جان کی قبر ہے، تصور کر لے یہ کوئی اماں کی قبر ہے، اس کو بھی چوم لے، اس کو بھی چوم لے، تصور ہوگا۔ اللہ 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 اللہ
شاباش